بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے گائز، ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے بیریئرز ٹو گڈ اسٹینڈرڈ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی. کسی بھی آرگنائزیشن میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایز اے سیفٹی مینیجر یا ایز اے سیفٹی سپروائزر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں جب آپ اپلائی کرتے امپلیمنٹ کرتے سیفٹی کو، تو اس میں کچھ بیریئرز، کچھ رکاوٹیں آپ کو آتی ہے، جس میں مینجمنٹ کے لیول پہ بھی آ سکتی ہے، لوور لیول پہ بھی آ سکتی ہے، اور کلائنٹ کی طرف سے بھی بالکل کچھ بیریئرز آپ کو آ سکتے ہیں. تو ایز اے سیفٹی مینیجر آپ نے ان باتوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ جا کے ایز ایک گڈ سیفٹی کلچر آپ پرووائڈ کر سکے اپنے آرگنائزیشن میں، with no accident or with less accidents in your sites, and to complete the project safely. Okay. So اس میں کچھ کمپلیکسٹی اس طرح آ سکتی ہے کہ جو پروسیس، اگر فار ایگزامپل ہم کنسٹرکشن سائٹ کی بات کر سکیں، تو اس میں ملٹی ایکٹیویٹیز چلتی ہے. کسی جگہ پہ ایکسکیویشن چل رہا ہے، کسی جگہ پہ لفٹنگ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کسی جگہ پہ اسٹیل فکسنگ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کہیں پہ واٹر پروفنگ چل رہی ہے، کسی جگہ پہ اسکیفولڈ ایریکشن چل رہی ہے، یا اس کی ڈسمنٹلنگ چل رہی ہے، یا اس کے علاوہ کسی جگہ پہ کٹنگ یا گرینڈنگ یعنی ہاٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. تو اگر ان سب ایکٹیویٹیز کو جو ہے کہ یہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ چلتی ہے، تو اس میں کمپلیکسٹی بہت ہوتی ہے. تو اس پہ آپ کبھی بھی اسٹینڈرڈ رولز یا اسٹینڈرڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہیرارکی آف کنٹرول کو ایز اے سیفٹی مینیجر آپ مائنڈ میں رکھیں گے کہ چلو آپ اگر اس ہیزرڈس کو یا ان ہیزرڈس کو آپ پراپر کنٹرول نہیں کر سکتے، یا بالکل زیرو نہیں کر سکتے، بالکل 100% سیف نہیں کر سکتے، تو کم سے کم آپ اس کو منیمائز کر لے اپ ٹو اے منیمم لیول. ایز اے سیفٹی مینیجر آپ اس کو کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ پلان کریں گے، اس کو پھر آپ اپلائی کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے ود یور ٹیم، ود یور سیفٹی آفیسرز ٹیم. اوکے. سو اس میں کچھ کمپلیکسٹی اس طرح آ سکتی ہے کہ اگر آپ آگے سے اسکیفولڈ ایریکشن ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو لفٹنگ کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ لفٹنگ کو دیکھ رہے ہیں ادھر سے، تو ادھر آپ آگے سے ہاٹ ایکٹیویٹی میں کچھ مسئلے آ جاتے ہیں، ویلڈنگ، کٹنگ یا گرینڈنگ کوئی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے ادھر، اگر کنکریٹ کی فلنگ چل رہی ہے، یا اس کے علاوہ اسٹیل فکسنگ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، یا واٹر پروفنگ چل رہی ہے، تو ان کو ایٹ ٹائم سب کو مینیج کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کمپلیکسٹی یا ایک بیریئر، جو مین بیریئر ہے، یہ ایک سائڈ پہ ایز اے سیفٹی آفیسر آتا ہے آپ کے لیے. لیکن آپ نے ہمیشہ سپورٹیو رہنا ہے ٹو یور سیفٹی آفیسرز، so they can be motivated to work hard and to make the safe site safe and to do the work smoothly. Okay. اچھا، اس کے علاوہ کنفلکٹنگ ڈیمانڈ، یہ بھی ایک مین ایشو ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اکثر اوقات کیا ہے، کمپرومائز کی جاتی ہے. تو آپ نے اس بات کو بھی خیال میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ ایز اے سیفٹی مینیجر آپ نے کنفلکٹنگ ڈیمانڈز کیا ہوتے ہیں. کنفلکٹنگ ڈیمانڈز یہ ہوتے ہیں کہ جو جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں، تو ان کا گول یہی ہوتا ہے کہ بس جسی طریقے سے ہم جو ٹائم ان کو ملا ہوا ہے اسی ٹائم کے اندر یا اس سے پہلے کام کر لیں، اور کام کو کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کر لیں. تو اس دوران اگر آپ دیکھ لیں، تو ان کو ان کا ایک یہی آئیڈیا رہتا ہے، ان کے ایک ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے، کہ وہ سیفٹی کو، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پروڈکشن لیس ہو جاتی ہے، یعنی جو 2 دن کا کام ہے وہ 4-5 دن تک ڈیلے ہو جاتا ہے. تو وہ
اصل میں ان کا یہی گول ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پروڈکشن زیادہ کرے اور سیفٹی کو سکپ کر کے انسیف کام کر کے جلدی اس کو کمپلیٹ کر لے. لیکن اس میں ایک جو مین ایشو آتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے جب کسی بھی آرگنائزیشن میں دیکھ لیں تو اگر شارٹ کٹس لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. تو ایز اے سیفٹی مینیجر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مینجمنٹ سے بات کر کے ان کے ساتھ ڈیل کر کے پراپر اپنے لوور جو کلاس ہیں یعنی سیفٹی آفیسرز یا سیفٹی اسسٹنٹس تو ان کے لیے مشکلات حل کرنے ہیں. کیونکہ ایز اے سیفٹی آفیسر اگر بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مینجمنٹ سے بات کرے. سو مینجمنٹ سے آپ نے ایز اے سیفٹی مینیجر یا ایز اے سیفٹی سپروائزر آپ نے خود بات کرنا ہے اور اس کو سائٹ پہ چھوڑنا ہے لیبرز کے ساتھ فورمین اور سپروائزرز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور ہے بیہیویئرل ایشو جو کہ سیفٹی آفیسرز سائٹ پہ فیس کرتے ہیں. اس میں کچھ ورکرز ہوتے کچھ فورمین ہوتے جو کہ ان کے اوپر سے پریشر آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے 2 دن میں یہ کام کرنا ہے ان کے سپروائزرز ریلیٹڈ یا ان کے انجینئر سے پریشر آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آگے سے بندے یا لیبر یا ورکرز شارٹ کٹ لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایشوز انسیڈنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ بیہیویئرل ایشو جو ہے یہ لیبر کی وجہ سے میکزیمم آتا ہے اور ان کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ سو اگر ہم بات کر لیں بیہیویئرل ایشوز کی تو یہ سیفٹی آفیسرز کو آگے سے وہ فیس کرتے اور پھر وہ اپنے مینجمنٹ کو کچھ بندے رپورٹ کرتے کچھ نہیں کرتے. So people tend to not comply with safety procedures due to lack of awareness and consequences. Peer pressure اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا peer pressure یعنی اوپر سے ان کو پریشر آتے کلائنٹ کی طرف سے کہ ہاں ود ان ٹائم آپ نے کام کو سبمٹ کرنا. اچھا اسٹینڈرڈ کی ہم بات کر لیں. اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ جو آپ کو ٹائم ملا ہو پروجیکٹ کی فار ایگزامپل 3 مہینے میں آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے یا 5 مہینے میں پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے آپ اسی ٹینیور کے اندر آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ود نو ایشوز اس کو ہینڈ اوور کر لیں. تو یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہوتا ہے. تو جب بھی کسی آرگنائزیشن میں کام ملتا ہے ان کو پروجیکٹ ملتا ہے تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اگر فار ایگزامپل 5 مہینے کا کام ہے تو اس کو 4 مہینے 4.5 مہینے میں کمپلیٹ کر کے آگے سے ہینڈ اوور کر لے تاکہ ان کو آگے سے اور پروجیکٹس ملے. لیکن وہ اس بات کو اسکپ کر دیتے ہیں وہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سیفلی اس کام کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے اور ادھر پہ سیفٹی کلچر نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے بہت سی ایشوز آ جاتی ہیں جس کو آپ نے ایز اے سیفٹی مینیجر آپ نے اس باتوں کو ذہن نشی کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے. اچھا وائی ڈو آرگنائزیشن نیڈ ٹو مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی یہ ایک بڑی کویشچن ہے آپ انٹرویوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیوں ضروری ہے کہ آپ کسی بھی سائٹ پہ کسی بھی آرگنائزیشن کو مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. ہاں تو اس کے مین 3 ریزنز ہیں جو انٹروڈکشن میں بھی ہم نے بتایا تھا ڈسکس کیا تھا. تو 3 ریزنز اس میں فرسٹ نمبر ریزن مورل اینڈ ایتھیکل دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے کہ بھائی انسانی کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں تو انسانیت کی بچاؤ بہت ضروری ہوتی ہے. تو مورل یا ایتھیکل ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ مینیج کر لے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو ادھر اپلائی کر لے اور کسی بھی کام کو سیفٹی کے ساتھ کیونکہ یہ ایک سلوگن ہے کہ ہر کوئی بندہ صبح آئے تو وہ شام کو واپس اپنے گھر سیفلی جائے بغیر کسی نقصان کے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے سیفٹی مینیجر یا ایز اے سیفٹی آفیسر. سو اوائڈ گلٹ ایز امپلائر آفٹر witnessing suffering or casualties and families. یعنی جو بندہ کام پہ آ گیا صبح تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ واپس شام کو سیفلی ملے یا اپنے گھر سیف جائے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ریلیجیس اوبلیگیشنز مذہبی جو کردار ہے آپ نبھائیں گے. کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں تو انسانیت کو نقصان پہنچانا وہ پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ ایتھیکل ڈیوٹی ٹو کیئر آل ورکرز ریگارڈلیس آف لیگل اوبلیگیشنز یعنی
ایتھیکل اگر آپ بات کر لیں تو کسی بھی آرگنائزیشن میں جس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اپنے ورکرز کو سیفٹی پرووائڈ نہ کر سکے تو اسی آرگنائزیشن کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ لیگل یا سوشل جو دوسرا ریزن ہے بڑا، تو اس میں یہ اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی کمپنی میں آپ بات کر لیں اس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمپنی کے اوپر فائن لگ جاتے ہیں، اس کے کرمنل پروزیکیوشنز ہو جاتے ہیں اس آرگنائزیشن پہ، اس کے مینیجرز اور ڈائریکٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی مینجمنٹ میں بیٹھے کسی بھی آرگنائزیشن میں تو آپ نے ہیلپ کرنا ہے سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ وہ کام سیفلی ہو جائے. اس کے علاوہ بزنس کلوجر آرڈرز اینڈ پروہیبیشنز نوٹسڈ بائی انفورسمنٹ ایجنسیز. جو بھی انفورسمنٹ ایجنسی ہے کسی بھی ملک میں، دبئی، قطر یا سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں تو اس میں باقاعدہ سے جب آپ کمپنی رجسٹر کرتے تو اس کے لیے آپ نے ایک رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اسی انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اپنی کمپنی کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اپنے ورکرز کو پراپر سیفٹی پرووائڈ کریں گے، اس کو پی پیز پرووائڈ کریں گے، اور جتنا ورکر کا ٹائم ہے کہ وہ ڈیلی کام کر سکتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل 10 آورز وہ ڈیوٹی کر سکتا ہے یا 8 آورز ڈیوٹی کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے، وہ ایک مینٹیننس سائٹ ہے یا وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے یا وہ ایک ہاٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کٹنگ گرینڈنگ وغیرہ سائٹ ہے. تو میکزیمم آپ اس کو دیکھ لیں کہ کتنے ٹائم تک وہ لیبر کام کر سکتے. تو انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ آپ نے ایک ڈاکومنٹیشن شیئر کرنی ہوتی ہے، پھر آپ نے اسی لاز کے مطابق آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میڈیا پریشر اور این جی اوز کی طرف سے، اگر آپ کی کمپنی میں ایکسیڈنٹس ہو رہے بہت زیادہ تو میڈیا آپ کی وہ کوریج ڈال کے آپ کی کمپنی کے خلاف ایک آواز اٹھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اور سول یعنی لوگوں کے درمیان آپ کی کمپنی یا آپ کے آرگنائزیشن کے بیچ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ بھائی آپ انسانیت کی قدر نہیں کر رہے، آپ اپنے لیبر کو حق نہیں دے رہے، آپ ان کو سیفٹی پرووائڈ نہیں کر رہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی بہت ضروری ہے تاکہ آپ میڈیا کے پریشر میں یا این جی اوز کسی بھی ایجنسیز کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اس کے علاوہ فائنانشل، یہ بھی ایک بات ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن ان دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کہ اس میں دو آپ کو نقصان پہنچ سکتے اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں اپنے آرگنائزیشن میں، آپ مینیج نہیں کر رہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو. اس میں ایک ڈائریکٹ کاسٹ ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ کاسٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ کاسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لفٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کرین گر گیا یا کرین سے سسپینڈڈ لوڈ ہے وہ نیچے گر گیا، تو اس میں یا کوئی کٹنگ گرینڈنگ ایکٹیویٹی ہو رہی، اس میں کچھ ایکسیڈنٹ آ گیا یا کوئی کسی بھی مینٹیننس سائٹ پہ بلاسٹ وغیرہ ہو گیا یا الیکٹریکل سائٹ پہ یا ریڈیشن سائٹ پہ، تو اس میں آپ کو فائنینشلی کیا نقصان پہنچ سکتے ہیں. اس میں دو نقصان ہے، ایک ڈائریکٹ کاسٹ ہے، ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ کاسٹ یہ ہے کہ آپ ادھر فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں گے، سک پے اور ریفیئرس کریں گے، لاس پروڈکشن کریں گے، کمپنسیشن اور فائنس کریں گے. اچھا، فرسٹ ایڈ یعنی جس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسی لیبرز کو آپ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں گے، ان کو آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں گے، اس کے لیے آپ آگے میڈیسنز پرووائڈ کریں گے، تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا، اس کے لیے آپ نے پے کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو لیبر ظاہر بات ہے وہ ان کو انجرڈ ہو گئی، جس کی انجری ہو گئی، تو ان کے لیے آپ نے چھٹی دینی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ریکور ہو سکتا ہے، 2 دن میں ریکور ہو سکتا ہے، یا اگر میجر ایکسیڈنٹ ہے تو وہ 1 مہینے میں بھی ریکور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اسی لیبر کو اگر اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے پی پیز پراپر پہنی تھی، اس کے علاوہ بھی آپ نے ٹریننگ وغیرہ نہیں دیا، تو یہ آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کی غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے اسی بندے کو، اسی لیبرز کو 5 4 3 جتنے بھی بندے جتنے بھی لیبرز ہیں ان کے آپ نے
اپنی سیلریز پراپر دینی ہے، آپ نہیں کاٹ سکتے اگر آپ رولز فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی مشینری خراب ہو گئی، جو بھی سامان اوپر سے گرا ہوا ہے یا جو بھی بلاسٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کچھ سامان خراب ہو گیا، اسی سامان کو آپ دوبارہ لیں گے، اسی کو یا ریپیئر کریں گے یا دوبارہ لیں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا بلاسٹ یا کس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ کے لیے فائنینشیل ڈائریکٹ کاسٹ کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوس پروڈکشن، یعنی جس دن آپ کام کر رہے ہو، فار ایگزامپل آپ ایک دن کا کام ہو رہا ہے اور ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ کام ایک ہفتہ ڈیلے ہو گئے یا 10 دن ڈیلے ہو گیا کیونکہ آپ کے ورکرز بھی چلے گئے۔ تو دوسری بات، آپ نے دوسرے ورکرز کو بھی ہائر کرنا ہوتا ہے، اور اسی مین ٹائم پہ آپ ایکسپیرینس بندے کو، جس نے کام سمجھا، جس لیبرز نے کام سمجھا، جس ٹیکنیشین نے کام سمجھا ہوا ہے، وہ ایکسپیرینس ہے، تو مین ٹائم پہ اس طرح کے بندوں کو ہائر کرنا اور اس کو ڈھونڈنا یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس بندے پھر نہیں مل سکتے، اور آپ کے کمپنی کے اوپر حکومت کی طرف سے فائنز بھی لگ سکتے، ان کو بھی آپ نے بھرنا ہے۔ تو ایک فائنینشیل ایشو آتا ہے جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے، جو آپ کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فائنینشیلی آپ کو نقصان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں آپ کے اوپر فائنز لگ سکتے، یا اس انویسٹیگیشن کے لیے آپ، ظاہر بات ہے، جو بندے پرووائڈ کریں گے، جو انویسٹیگیشن کریں گے، تو وہ ان کی سیلریز دینا، ان کو کاسٹ دینا، وہ ایک آپ کی انڈائریکٹ کاسٹ آ جاتی ہے ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ ری ٹریننگ دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنے بندوں کو دوبارہ سے، یعنی اگر لفٹ میں کوئی غلطی ہو گئی یا تو اس کے آپریٹر کو، اس کے ریلیٹڈ ٹیم کو، یا ہاٹ ایکٹیویٹی ہو رہی کٹنگ ویلڈنگ تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انویسٹیگیشن کے بعد دیکھیں گے جن جن بندوں کی غلطی تھی تو ان کو آپ ری ٹرین کریں گے، اس کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا 2-3 دن بھی ٹریننگ کی وجہ سے ڈیلے ہوگا، کام بھی رک جائے گا، اور ری ٹریننگ کریں گے تو آپ، ظاہر بات ہے، ایچ سی ٹرینر کو بھی آپ پے کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈیمیج ٹو ریپوٹیشن، یعنی جو آپ کی کمپنی کی امیج خراب ہو جائے گی لوگوں کے درمیان تو اس کو آپ بھریں گے، اس کی وجہ سے آپ کو کانٹریکٹس بھی سلو مل سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کمپنی میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے اس کو پھر آگے کانٹریکٹ نہیں دی جاتی، ان کو کام نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک فائنینشیل ایشو آپ کی آرگنائزیشن فیس کر سکتی ہے اگر ان کیس آپ اسی آرگنائزیشن میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرووائڈ نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہو گئی، اور یہ جو میں نے 3 مین ریزنز آپ کو بتا دیے کہ ہاں آپ کو اپنے سائٹ پہ لازم سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو۔ تو ڈائریکٹ کاسٹ یہی ہے کہ فرسٹ ایڈ آپ نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، سک پے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ریفیئر ٹو ڈیمیج ٹولز یا اکوپمنٹس، جو سامان، جو چیزیں خراب ہو گئی اس کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے، جو ورکرز کو ایکسیڈنٹ فیس ہو گئی ان کو آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہے، باقاعدہ ان کو اسپتال لے جانا ہوتا ہے، ان کو سک پے دینا ہوتا ہے، یعنی جو بیمار ہو گئے ان کو جو 3 دن 4 دن 5 دن نہیں آئے ان کو آپ نے اسی دن کے پیمنٹ دینے ہوتے، کیونکہ آپ کی انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے یا آپ کی آرگنائزیشن کی وجہ سے ان کو یہ نقصان پہنچا۔ لاس آف ڈیمیج پروڈکٹس، یہ بھی ایک ایشو ہے، آپ نے جو پروڈکٹ خراب کیا، جو بھی کام ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ آپ کی کمپنی بنا رہی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گئی، وہ بھی ایک نقصان ہے۔ لاس پروڈکشن ٹائم، بالکل ظاہر بات ہے، یعنی جو کام ہو رہا تھا ایک دن میں کمپلیٹ وہ ڈیلے ہو گئے 2-3 دن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اوور ٹائم کور فار انجر پرسن، یعنی جو بندے ہیں وہ چلے گئے، جو ٹیکنیشینز ہیں وہ بیمار ہو گئے یا آپ کی وجہ سے انجرڈ ہو گئے، تو ظاہر بات ہے جب آپ پروڈکشن کنٹرول کر لیں گے تو دوسرے بندوں سے آپ اوور ٹائم ڈیمانڈ کریں گے، ان پہ آپ اوور ٹائم کریں گے، اوور ٹائم کے لیے آپ ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے بھی آپ کے لیے ڈائریکٹ کاسٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کرمنل کوڈ جو ہے یا لیبر کوڈ کی وجہ سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی وجہ سے آپ کے اوپر فائنز لگ سکتے ہیں، تو اسی فائنز کو بھی آپ کی کمپنی نے بھرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنسیشن پیڈ آف وکٹمس، یہ بھی آپ نے پے کرنا ہوتا ہے کہ جو وکٹمز ہیں ان کے گھر والوں کو، یا ان کو اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ فیٹیلیٹی ہو گئی
تو اس کو آپ نے بھرنا ہوتا ہے. جس طرح 2016 کی ہم اگر بات کرتے ایس بی جی سعودی بن لادن گروپ کی, تو انہوں نے اگر جو بندے حج پہ فوت ہو گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے, تو ان کے گھروں کو 50,000 ریال ہر گھر کو پرووائڈ کیا تھا, ان کو دیا تھا. اس کے علاوہ اسی گھر کے ہر 2 بندوں کو فری حج نیکسٹ ایئر کے لیے دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے کمپنی کے لیے. تو وہ حکومت نے پرووائڈ کیا, اور حکومت نے آگے کس کو فائن کیا؟ اسی کمپنی کو, بن لادن کو. یہ ہم ایز ایگزامپل لے سکتے ہیں. یا جو قطر میں جب فٹ بال لیگ ہو رہا تھا, تو آپ دیکھ لیں, اسٹڈی کر لیں, C-155 لا کے ایکٹ کے مطابق, تو اس میں انڈیا کی میڈیا نے بہت اوبلیگیشنز, بہت سے بیریئرز کھڑے کیے تھے, کیونکہ جو بندے قطر میں کام کر رہے تھے انڈیا میں, تو انڈیا کی میڈیا ہر بندوں کے گھر جا کے ان کی ویڈیوز بنائی, وہ اپلوڈ کیے, جس کی وجہ سے وہ فٹ بال ڈیلے ہو گیا تھا, ان پہ فائنز لگ گئے تھے. فیفا ورلڈ کپ کی بات. اوکے. اس کے علاوہ انڈائریکٹ کاسٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ریسورس اسپینڈ انویسٹیگیشن, یعنی جب ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ہوگی, روٹ کاز معلوم کریں گے کہ کس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کس کی غلطی تھی, تو اس پہ ٹائم بھی لگے گا, اس کے لیے پروجیکٹ روکنا پڑتا ہے, اور اس میں جو آپ انویسٹیگیٹرز لے کے آتے ہیں تو ان کو پیمنٹ دینا ہوتا ہے. لوسٹ امپلائی مورل, اگر کوئی لیبر یا کوئی ورکر اس میں مر گیا, تو اس کے لیے آپ نے اس کے گھر کو پیمنٹ دینا ہوتا ہے, اس کے لیے ایک ریکوری دینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کاسٹ آف ایڈیشنل کنٹرول میئرز, اس کے علاوہ جس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے نئے ایڈیشنل کنٹرول میئرز لینے ہوتے ہیں, یعنی لیبر زیادہ کرنے ہوتے. اگر کسی جگہ پہ آگ لگ گئی تو اس کے لیے فائر فائٹرز آپ نے نئے ہائر کرنے ہوتے, اور اگر کرین پہ ایکٹیویٹی زیادہ تھی تو آپ نے ایک دوسرا کرین لے کے آنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یعنی آپ نے ایڈیشنل کنٹرول میئر لینا ہوتا ہے, ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے کہ آگے سے یہ ایکسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو جائے, تو اس پہ ایک کاسٹ لگتا ہے. اس کے علاوہ ڈیمیج کسٹمر لویلٹی, اگر جس کلائنٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, جس کسٹمر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کمپنی میں, تو وہ آپ کے کمپنی کے لیے آپ اس پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر ان کے پاس دوسرا پروجیکٹ ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کے سائٹ پہ آپ کی آرگنائزیشن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے آپ کو بدنامی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈائریکٹ کاسٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا, پبلک امیج, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جب آپ بات کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں انسیف کلچر کی, جس میں سیفٹی آپ کلچر پرووائڈ نہیں کرتے, تو اس میں اگر ایکسیڈنٹ ہو گئے تو اس میں پبلک امیج خراب ہو جاتی ہے. یعنی جو ورکرز, ان کو کمپنسیشن آپ نے نہیں دی, جو ورکر آپ کے جگہ پہ ایکسیڈنٹ ان کے انجرڈ ہو گئے, تو وہ آگے جا کے دوسرے ورکرز کو بھی بتا دیتے, تو پھر اسی کمپنی کا نام خراب ہو جاتا ہے, اس میں ورکرز کام کرنے کے لیے نہیں آتے. تو لازم بات ہے یہ ایک انڈائریکٹ کاسٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچ جاتا ہے. لوز آف ایکسپیکٹڈ کانٹریکٹس, یعنی جو آگے آپ کو ملنے والے کانٹریکٹ ہے 2 مہینے 3 مہینے, جو آپ نے اپنے ساتھ آگے کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے, تو وہ بھی آپ سے چلے جاتے ہیں, وہ کمپنی پھر آپ کو کانٹریکٹ نہیں دیتی. لوز آف برانڈ, یعنی آپ نے ایک نام بنایا ہوا ہے اپنی کمپنی کا, اور وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کا خراب ہو جاتا ہے, آپ کی کمپنی کو اس کا نقصان پہنچنا پڑتا ہے, اس کو اٹھانا پڑتا ہے اس بات کا کہ ان کو آگے سے کانٹریکٹ نہیں ملتے, اس کا نام خراب ہو جاتا ہے, آپ کا برانڈ خراب ہو جاتا ہے. اور پروڈکٹ لویلٹی, جو پروڈکٹ آپ بنا رہے تھے, فار ایگزامپل آپ گاڑی بنا رہے ہیں, آپ کی کمپنی, اس میں نقصان ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کی برانڈ کو نقصان ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک انڈائریکٹ دا مین تھنگ, جو انجینئرز یا جو سپروائزر, جو سٹاف آپ کے ساتھ کام کر رہے, ٹرینڈ سٹاف ہے جو آپ کے ساتھ سالوں سے کام کر رہے, تو وہ آپ کی آرگنائزیشن کو, لازم بات ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کو چھوڑیں گے اور دوسری بہتر آپ کی بیسٹ کمپنی سے, آپ کی کمپنی سے جا کے کسی اور کمپنی میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے, اپنے لیے جاب ڈھونڈیں گے. تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ ہے آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی, اگر آپ فالو نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل ہم بات کریں گے فالٹ اینڈ نو فالٹ انشورنس پروسیس. تو اب اگر اس میں کوئی ایشو ہوئی تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں. تھینک یو.